لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعابدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومعصي جنودهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت اہل بیت اور قرآن کے موضوع پر معاشرہ جو ہے اپنی آخری منزل تک پہنچ گیا ہے. بیان کرنے کو تو بہت کچھ ہے. ظاہر ہے کہ ایک بات اور سوچ کر ہوں کہ موضوع اٹھانا بہت آسان ہے لیکن اس کا نبھانا بہت مشکل. کسی آیت پہ ایک عدد مجلس پڑھنا آسان ہے لیکن ایک آیت کے حوالے سے یا اپنے ایک موضوع کے حوالے سے پورا اشرا پورے اشرے کو خطاب کرنا بہت مشکل. اور کچھ ایسے بھی حالات ہوتے ہیں کہ موضوع کچھ ہے، بیان کچھ ہے اور آیت کچھ ہے. میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو موضوع ہے اس پر اپنی خطابت برقرار رہے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ پوری توجہ دیجیے گا. کل کی بات سے عادت کے مطابق میں پھر بات مربوط کرتا ہوں لیکن آج کی مجلس میں آیت کا تجزیہ اور تحلیل پیش کروں گا. وہ آیت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کرنا باقی ہے لیکن اس تجزیہ تحلیل کو بعد میں بیان کروں گا. کل کی بات سے آج کی بات مربوط کرتا ہوں کہ اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے اور تعارف سے پیش کروں گا انشاءاللہ. وہ کون ہیں؟ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ امامت شروع. نبی آخر دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، نبوتوں کا سلسلہ ختم ہوا لیکن دین تو قیامت تک رہے گا، امت قیامت تک رہے گی تو ہدایت کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی. اس لیے اللہ نے جو ہے امامتوں کا سلسلہ شروع کیا. نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق. پورا ایک تسلسل ہے جس کو میں ایک لفظ میں سمیٹ کے کہتا ہوں کہ وہ سلسلہ ہدایت آج بھی قائم کی شکل میں قائم ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. تو کیا ہے؟ اہل بیت نبی کے چند رشتہ داروں کو نہیں کہا جاتا ہے. اہل بیت دین کی ایک ضرورت کو کہا جاتا ہے، اسلام کی ایک ضرورت کو کہا جاتا ہے، قرآن کی ایک ضرورت کو کہا جاتا ہے. لہذا اسی اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ عرفان حاصل کرے، معرفت حاصل کرے. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، ان کی معرفت حاصل کرنا کمال ہے. محبت ٹھیک ہے، ممکن ہے میں نے عرض کیا ہو محبت تو مقبول لکھنوی بھی کرتے ہیں، کشن لال سیتا پوری بھی کرتے ہیں، مشرا جی دہلوی بھی کرتے ہیں. دنیا محبت کرتی ہے تو گھرانا ایسا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے بھی محبت کی تو کون سا تیر مار دیا بھائی. لہذا اب دیکھنا ہے کہ محبت زیادہ اہم ہے یا معرفت زیادہ اہم ہے. اب دیکھیں بیان شروع ہو رہا ہے میرا. ہمارے مکتب کو مکتب امام جعفر صادق بھی کہا جاتا ہے.
کو مسلک امام جعفر صادق علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو دین نہ پھیلتا، علی نہ ہوتے تو پھر نبی کی محنتوں کو پانی پھر جاتا، اور حسین نے کربلا میں عظیم قربانی نہ پیش کی ہوتی تو علی کی محنتوں کو پانی پھر جاتا۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسے نہ کھولے ہوتے تو کربلا والوں کی محنت پہ پانی پھر جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد اب یہ دور کون سا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب بنو عباس اور بنو امیہ کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ سمجھ میں آنے کی بات، حکومت گیری کے لیے، تخت و تاج کے لیے بنو امیہ نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح سے یہ حکومت، بنو عباس کی کوشش تھی کہ بنو امیہ سے چھین لیں، اور نعرہ جو ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لیکن نیت ہے انتہائی بھدی، غلط، گندی، کہ بس خون حسین کا بدلہ لے رہے ہیں اور نیت میں تخت و تاج لینا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ پولیٹکس، سیاست کے تو سب آپ لوگ جانتے ہیں، آج بھی دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ بنو امیہ سے حکومت چھین لیں۔ بنو عباس نے پوری کوشش کی، اور اسی دوران ایک مرد خراسانی ہمارے آپ کے چھٹے امام کی خدمت میں آ گیا، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کے لیے تو بہت بڑھیا گولڈن چانس ہے۔ ارے اسی عربی کا میں اردو میں اپنی بھاشا میں ترجمہ کر رہا ہوں، گولڈن چانس جلدی سے آپ سمجھیں گے کہ یہ دیکھیے بنو عباس بھی آپ کے دشمن ہیں، بنو امیہ بھی دشمن ہیں، دونوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اب آپ کے لیے بہترین موقع ہے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے اور اپنے کو اکیلا نہ سمجھیے، اپنے کو اکیلا نہ سمجھیے۔ 1,00,000 تلواریں خراسان میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تنور جل رہا تھا، روشن تھا۔ مولانا نے کہا چلو بات چیت بعد میں ہوگی، تنور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ تو کام کیا کہیں، کیسے امام ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جلا دیتے ہیں۔ کہ مولا میں تو جل جاؤں گا تو آپ سے محبت کون کرے گا؟ آگے اپنی منزل پر میں میرے ساتھ رہیے گا، اور جل جاؤں گا تو آپ سے محبت کون کرے گا؟ اتنے میں آگے ہارون مکی، نالین در بغلین، جانے کس دیہات سے بیچارے کہاں سے گرد و غبار میں ہٹے ہوئے، مولا سلام کا علیکم السلام۔ انہوں نے جا کے مولا کے قدموں کو بوسا دیں، ہاتھ کو جھومے، کہ ادھر نہیں، ہارون جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ۔ وہ جا کے آرام سے تنور میں گھس کے بیٹھ گئے۔ مولا نے حکم دیا ڈھکن سے تنور کا دہانہ چھپا دیا جائے، بند کر دیا گیا۔ تنور کا دہانہ بند ہو گیا۔ اب یہ باتیں تو کر رہا ہے لیکن پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں کہ کیسے امام ہے اپنے چاہنے والوں کا تنور میں جلا دیتے ہیں۔ کہ مولا کب تک بات ہوتی رہے گی، چل کے اس کا حال تو دیکھیں کہ اس پہ کیا بیتی، کیا گزری۔ کہ میں تو سب یہیں سے دیکھ رہا ہوں، تو جا کے دیکھے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، جا کے دیکھ لے۔ اب جو ڈھکن ہٹایا گیا تو دیکھا خلیل اللہ کی شان سے، کیا کہنا ماتوجن، خلیل اللہ ابراہیم کی شان سے آگ میں بیٹھے ہوئے تسبیح و تحلیل الہی میں ہارون مکی مصروف ہے۔ کہ مولا یہ تو بالکل زندہ ہے، یہ تو انگاروں پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے پھول پہ کوئی بیٹھا ہو۔ کہ اب بتا تیرے خراسان میں میرے چاہنے والے ایسے کتنے ہیں؟ ارے نہیں ہے میرے ساتھ، جو ہے نا ایسے کتنے ہیں؟ اب انہوں نے سر جھکا لیا۔ آپ غور کریں، اب میں نتیجہ لیجیے، واقعہ پر ہے، واقعہ نہیں تو اس میں نتائج ہیں۔ یہ آ گیا امام کو مشورہ دینے، مرد توجہ مرد خراسانی آ گیا امام کو مشورہ دینے۔ مولا کھڑے ہو جائیے نا، وہ بھی دشمن آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اب بڑھیا چانس ہے آپ کے لیے، کھڑے ہو جائیے، 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کیا چیز بول رہی ہے؟ محبت بول رہی ہے۔ اگر محبت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ہوتی تو بولنے سے پہلے یہ سوچ تو لیتا کہ امام وقت کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وقت کا امام
کسی کے مشورے کا محتاج ہوتا. اور وہاں کیا ہے؟ معرفت. جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں چوچرا کی گنجائش ہی نہیں. آرڈر از آرڈر. ادھر حکم ادھر امتثال امر. ایک سلوات بھیجے محمد علیہ محمد. شمس تبریز جن کا شمار عارفین میں تھا. نتیجے دے رہا ہوں، واقعہ بنائے واقعہ نہیں. یہ مولا علی کے عارفین میں سے تھی. ان کا ایک شاگرد تھا. ایک دن عازم سفر ہوئے دونوں، آگے آگے استاد، پیچھے پیچھے شاگرد. اور میں کہتا ہوں استاد ہوتا ایسا، شاگرد ہوتا ایسا. پیدل سفر ہو رہا، چل رہے. شاگرد نے کہا استاد کیا اچھا ہوتا کہ آپ میرے مولا علی کے فضائل بیان کرتے، آپ بیان کر کے ثواب لیتے، میں سن کے ثواب لیتا. اور انہوں نے مولا کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیا. آگے آگے استاد، پیچھے بھی شاگرد سنتا ہوا چل رہا ہے. فضائل علی سن رہا ہے، جھوم رہا ہے. کیا کام ہے؟ آپ تو سجدے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں مولا ہی. فضائل سن رہا ہے، جھوم رہا ہے، اس کے ایمان پر بچ جا رہا ہے. چلتے چلتے سامنے آ گیا دریا. اب جب دریا آ گیا تو شاگرد نے دیکھا کہ استاد اب کیسے راستہ طے ہوگا؟ کہا چل میرے ساتھ آ، راستہ طے ہو جائے گا. کہا استاد کیسے راستہ طے ہوگا؟ کوئی کشتی نہیں ہے، کوئی سفینہ نہیں ہے، توجہ ہمارے یہاں. تو کہا آپ تو صحیح، ابھی راستہ طے ہوگا. پانی کے پاس پہنچے. کیا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وظیفہ پڑھتا جا، میرے پیچھے پیچھے آتا جا. کہا وظیفہ کیا ہے؟ کہ میرا نام کیا ہے؟ میں کہا آپ کا نام شمس تبریز ہے. کہہ لے ٹھیک ہے، تو میرے نام کا وظیفہ پڑھ، میرے پیچھے پیچھے آ. یا شمس یا شمس یا شمس کہتا رہنا اور دریا پار ہوتا رہے گا. توجہ دیجیے گا. اب آگے آگے استاد، پیچھے پیچھے شاگرد. بیچ دریا میں جب پہنچے دونوں، تو شاگرد نے محسوس کیا کہ یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں. قریب گیا، کان لگا کے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو دیکھا کہ کہہ رہے یا علی یا علی یا علی. ارے سو گئے. توجہ ہے. تو اس نے کہا واہ، مجھے اپنا نام رٹا دیا. خود مولا کا نام لے رہے ہیں، تو اگر یہ مولا کا نام لے کے دریا پار کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پار کر سکتا؟ اس نے یا شمس سے وظیفہ چھوڑ دیا، یا علی علی کہنے شروع کر دیا. جیسے ہی علی کہا پانی میں غرق ہونے کا لگا. استاد نے جلدی سے بازو پکڑا. ارے کمبم ڈوبنے لگا. کہاں ڈوبنے لگا؟ کیوں ڈوب رہا ہے؟ کیا وظیفہ بھول گیا؟ کیا بھول نہیں گیا؟ چھوڑ دیا. کیا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑ دیا؟ تو استاد میں نے دیکھا کہ آپ میرے مولا علی کا نام لے کے آگے بڑھ رہے، مجھے اپنا نام رٹا دیا. کیا کمبم تجھے فرق نہیں معلوم ہے؟ مجھ میں تجھ میں آسمان زمین کا فرق ہے. تجھے میری معرفت حاصل ہے، مجھے علی کی معرفت حاصل ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. خالی محبت سب کچھ نہیں ہے. محبت تو کوئی بھی کر لے گا. اصل سرمایہ ہے معرفت اہل بیت، عرفان اہل بیت. اب وہاں جہاں سے آپ کو میں موڑ کے ادھر لا رہا تھا وہیں پہنچوں. نور اول کون ہے؟ پیغمبر اسلام. کیا اکیلا نور ہے؟ نہیں، اس میں 14 نور سمجھے ہوئے ہیں. اب میں تاریخ سے بھی کچھ پڑھ دوں. ایسا نہیں کہ میں تاریخ نہیں پڑھ سکتا ہوں. توجہ، قرآن بھی پڑھتا ہوں میں ابھی آپ کے سامنے. جب اللہ نے انوار ہمسا یعنی کہ چار معصومین کو نور محمدی کی شکل میں پیدا کر دیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. اس کے 14,000 سال بعد اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آپ چپ ہو گئے اس لیے کہ میں داستان آدم لے کے بیٹھ گیا. ارے بہت کچھ ہے، خالی یہ لفظ آدم بچاؤں تو اچھا پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرتا. اعلان ہو گیا. اب یہاں کچھ نتیجے لے لیجئے. جب اعلان ہوا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. علماء سے ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں آپ. انہوں نے کہا یا اللہ، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہے، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فریضی برپا کرے، فساد برپا کرے؟ یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟
فرشتوں نے کیوں کہا کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے کوئی تلخ تجربہ ہو چکا ہے، انہوں نے زمین پر خلقت آدم سے پہلے کاٹ مار دیکھی ہے اور جو ہے نا خون خرابہ دیکھا ہے، لہذا انہیں خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا بن جائے خلیفہ کے جا کے اور زیادہ توجہ کرے۔ اللہ نے کہا تو توجہ دیجیے گا، اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ پوری بات کو متوجہ اس لیے نہیں ہوئے کہ میں نے پوری بات نہیں کہی۔ جہاں یہ کہا کہ کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے، وہاں یہ بھی کہا کہ حالانکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ نہیں آپ سنتے نہیں، میرے مزاج کے حساب سے سنیے، موڈ بنائیے تو پڑھنے کا خود موڈ بنے گا۔ معبود ایسے خلیفہ بنائے گا جو خورزی پہ کرے جا کے زمین پر فساد برپا کرے، حالانکہ ہم تیری تسبیح، ہم لہجے سے کچھ سمجھا کرو، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ ارے بھائی اسے حسن طلب کہا جاتا ہے۔ اردو زبان سے دور ہیں آپ لوگ، گجرات میں رہتے ہیں نا، اس لیے اردو کی زبان میں اس کی نزاکت سے جو ہے فیض نہیں اٹھاتے۔ میں نے جملہ دیا، اسے حسن طلب کہتے ہیں۔ اب اس کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ کسی مثال دوں، کسی کے ہاتھ پہ گھڑی نظر نہیں آ رہی، چلو میرے شاگرد کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، میں نے گھڑی دیکھی، میں نے واہ گھڑی تو بہت اچھی ہے، کیا کلر ہے، کیا رنگ ہے، کیا اس کے کیل کانٹے ہیں، ارے واہ یہ کہاں سے لی؟ گھڑی کو ہی موضوع بنا دیا۔ آپ سمجھے حسن طلب کسے کہتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ میں مولوی ہو کے تعریف کروں گا کسی کی تو بیچارہ محبت پر اتار کے مجھے دے ہی دے گا، لہذا اسے کہتے ہیں حسن طلب۔ مقصد تعریف کرنا نہیں ہے، مقصد گھڑی کا حاصل کرنا ہے۔ ارے مثال سے بھی نہیں سمجھ رہے ہو، مقصد ہے کہ اتنی تعریف کرو کہ اتار کے گھڑی مجھے دے دے۔ یہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہ اصل میں حسن طلب ہے۔ لہجہ بتا رہا معبود بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے، نہیں بولے اگر بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے، اسے حسن طلب کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا خاموش خاموش، یہ منصب الہی کا معاملہ ہے، تم لاکھ اجماع کر کے آ جاؤ اور کہو کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے تو میں نہیں بناؤں گا۔ تو آپ دنیا سوچئے کہ جب اللہ کا کوئی منصب دار فرشتوں کے معصوم اجماع سے نہیں بن سکتا تو خطا کاروں کے اجماع سے کیا بن جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بنا دے۔ روز اول اللہ نے اپنے منصبدار کے معاملے میں اور اپنے منصب کے معاملے میں فرشتوں کے معصوم اجماع کو ٹھکرا دیا۔ تو خطا کاروں کے اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ سناٹے میں کہ تمہیں کوئی گالی دے رہا ہوں کیا؟ میں حق بات آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا ویلکم کیا کروں۔ دوستو عزیزو، یہ حقائق آپ کو مجلس حسین میں ملیں گے، توجہ دے آپ۔ چلیے اب فرشتوں نے تو کہہ دیا تھا کہ حالانکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب اللہ نے جو ہے سنیے گا کچھ انوار تھے، وہی جن کا ذکر روز میں کہیں نہ کہیں سے کر رہا ہوں۔ تو انوار وہ جو پہلے نور تھا انوار میں تقسیم ہو گیا۔ توجہ دیں آپ۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں ذرا بتاؤ یہ کن کے نور ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ توجہ نہیں دیا آپ نے۔ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ فرشتے بتا سکے؟ نہیں بتا سکے۔ تو اب سوال ہے کہ بھائی آدم کے لیے تو ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ تو یا اللہ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ سکھایا ہے نام آدم کو اور پوچھ رہا تو فرشتوں سے
تو معبود یہ تو تیرے عدل کے خلاف ہے. اللہ جواب دے گا نہیں، اگر انہیں بھی پڑھایا نہ ہوتا تو میں نے سوال نہ کیا ہوتا. انہیں بھی انعام سکھا دیا ہے. تو اب فرشتوں کی کمی کیا تھی اور آدم کی خوبی کیا تھی؟ دیکھیے گا، فرشتوں کو یہ تو معلوم تھا کہ اس میں سے کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، مگر فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان انوار میں سے کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے. یہ آدم کا کمال تھا کہ انہوں نے نور کو دیکھا، مناسبت کو دیکھا اور کھٹا کھٹ بتاتے چلے گئے یہ محمد کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا، یہ فاطمہ کا. سارے انوار کے نام آدم نے بتا دیے. اب اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ بولیے نا. اللہ نے یہ طے کیا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اعلان یہی تھا نا بھائی، آپ ہی بولیے. یہی اعلان تھا نا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آئے آپ اعلان کریں کہ میں شمشاد احمد کو ممبر کو بٹھانے جا رہا ہوں اور لے جا کے کہیں اور بٹھا دیں. سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یا اللہ تو نے زمین کے لیے بنایا. بات بتائیے. اچھا جب تک آپ نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. رکھا کہاں؟ کہاں رکھا؟ ارے جنت پر رکھا یا زمین پہ بھیجا؟ بنایا زمین کے لیے، رکھا جنت میں. پھیلا دو اس بیان کو یا سمیٹ دوں؟ توجہ دو نا. ارے بھائی بنایا زمین کے لیے، رکھ دیا جنت میں. اب اس کے تو کچھ اسباب ہوں گے، کچھ توجیحات ہوں گی. اب میں کچھ توجیحات پیش کروں. اللہ کا اصول یہ ہے کہ بچہ 9 مہینے تک شکم مادر میں رہے، پھر دنیا میں قدم رکھے. اب آدم کے نام من ابا کیا کہنا ہوا ہے؟ تو اللہ نے آدم کے لیے جنت کو گویا شکم مادر قرار دیا. دوسری بات یہ کہ اللہ نے شاید جنت میں کچھ دن اس لیے ہوا کھلائی آدم کو کہ آدم جب جائیں گے دنیا میں اپنی اولادوں میں تبلیغ کریں گے. اللہ کا سجدہ کرو جنت ملے گی، اللہ کی نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، اللہ کی عبادت کرو جنت، یہ نیکی کرو وہ نیکی کرو جنت ملے گی. تو ہو سکتا ہے اولاد آدم پوچھ لے، ہو سکتا ہے اولاد آدم سوال کر لے بابا یہ تو بتاؤ جنت آنکھ سے دیکھی دی ہے یا خالی جنت کا وعدہ کر رہے ہو؟ تو کم سے کم آدم اپنی اولاد سے کہہ تو سکیں گے کہ میرے بیٹو ہاں جنت دیکھ کے آیا ہوں، ایسے دیکھ کے آیا ہوں کہ فراق جنت میں آج تک رو رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور بھی بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں. کہہ رہی ہے آپ سے سوال. نماز تو پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، کائے کے لیے؟ جنت کے لیے. روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کو جاتے ہیں جنت کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں جنت کے لیے. سناٹا جیسے میں کچھ غلط بول رہا ہوں. سب کو جنت کے لیے کرتے ہیں نا. تو یہ نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے جنت میں چلے جاؤ. کہنے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلے نماز، پہلے روزے، پھر پہلے حج، پہلے زکوٰۃ، بعد میں جنت. بھائی کیوں؟ کہ دنیا دارالعمل ہے اور جنت دارالجزا ہے. سنتے ہی نہیں آپ. یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل یہاں ہوگا، اب اس کے پاداش میں بطور جزا اللہ جنت دے گا. تو دنیا دارالعمل ہے اور جنت دارالجزا ہے. کیسے سناٹا توڑوں؟ تو یہ بتائیے کہ آدم نے ابھی نماز پڑھی، روزے رکھے، کوئی حج کیا؟ ارے کہاں ہے آپ؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ تب میرا سوال ہے پروردگارا جنت تو دارالجزا ہے، دنیا دارالعمل ہے. ابھی آدم دنیا میں آئے نہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کی، زکوٰۃ نہیں، کچھ نہیں کیا، اور تم نے اٹھا کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا. کہ نادان تجھے کیا پتا میں نے آدم کی عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں بھیجا. وہ جو نامن والے خمسہ کے بغیر ان کی معرفت کی بنیاد پر بھیجا ہے. ارے سبق مل گیا یہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت
حدیث آتی ہے عبادت کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی، آل محمد کی معرفت کی بنیاد پر صلوات پر محمد وآل محمد عرفان حیدری صلوات پر محمد وآل کہہ رہا ہوں قرآن کیا ہوں علی مولا 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 یا رسول اللہ یا آپ نے لقمہ دے دیا، کتنے اچھے نعرے لگائے، ایک بھی جملہ اس میں مبالغہ نہیں۔ علی مولا علی مولا، مولا کسے کہتے ہیں؟ آقا کو۔ علی جو ہیں 1 2 4 5 10 100 50 کے آقا ہیں۔ کیا لقب ہے مولا کا؟ مولائے کائنات، مولائے کائنات۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا ہمارا علی مولا نہ ہو۔ ہمارے بھی مولا ہیں، زمین کے مولا، زمین والوں کے بھی، آسمان کے مولا، آسمان والوں کے بھی ہیں۔ یہ ساری بکھری ہوئی کائنات جو ہے سب کے مولا ہیں علی، اور بقلم خود نہیں ہے۔ کیا کہنا بقلم خود نہیں ہے، انہیں مولا کس نے بنایا؟ نبی نے بنایا۔ کس کے حکم سے بنایا؟ اللہ کے حکم سے بنایا۔ توجہ ہے؟ مولا کا مطلب بتائیے، جسے کہتے ہیں مولا، مولا یعنی آقا، حاکم۔ حاکم جو حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت چلتی نا اپنے مملکت کا، مملکت تو حکومت چلتی ہے نہیں چلتی ہے، اس کی شان کیا ہوتا ہے حاکم کی؟ ادھر آ، فوراً آ گیا غلام جو محکوم ہے، چل ادھر جا، فوراً چلا گیا، نیچے اتر، نیچے آ گیا، کیسے بیٹھوں ہے؟ تو پہچانو یہ مولائے کائنات ہے یا نہیں؟ سے کہا توجہ ہے نا، سورج سے کہا پلٹا، پلٹ آیا، ستارے سے کہا اتر آیا، صلوات پڑھے محمد والا۔ جس کے اشارے سے سورج پلٹ آئے وہ ہے سورج کا مولا، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائیں وہ ہیں چاند کے مولا، جس کے اشارے سے ستارہ اتر آئے۔ اب میں تو ہر بات کا ثبوت قرآن سے دیتا ہوں بھائی، قدر کیجئے گا، چونکہ آپ نے لقمہ دے دیا تو میں اس کو ذرا سا آگے بڑھا دوں۔ دنیا کو اہل بیت کے عرفان نہیں، آؤ نا قرآن سے پہچانو اہل بیت کو۔ ستارہ کس کے در پہ اترا تھا؟ 2.5 آدمی کو معلوم ہے اس کا مطلب، سب بولا کرو، کس کے در پر ستارہ اترا تھا؟ مولا علی کے۔ اب لوگوں کے حلق سے فضائل علی اترتے نہیں، کہلے صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، میں نے یہ واقعہ پڑھ دیا ستاروں کا نام نہیں، ستارے کا اترنا، تو کچھ لوگ ذرا یونیورسٹی وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، قابل کی دم ہو جاتے ہیں اور مولویوں سے الجھ جاتے ہیں، مولانا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کیا؟ کہلے صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بولو صحیح کیا؟ کہلے یار لوگ جو پڑھتے ہیں کہ وہ ستارہ علی کے در پہ آ گیا، ستارہ علی کے در پہ آ گیا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ستارہ دنیا سے بڑا ہے، وہ علی کے چھوٹے سے در میں کیسے سما گیا؟ دیکھیے اس کا آبجیکشن، اعتراض۔ اب جواب میں آدمی ہکا پکا ہو جاتا ہے، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اگر ان کی تائید ہو تو جواب دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے آپ کے چھٹے امام کا قول بھی ہے کہ میرے چاہنے والوں، جب تم ہم آل محمد کی حمایت میں بولتے ہو تو زبان تمہاری چلتی ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد، ہماری چلتی ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے۔ فوراً مدد ہوئی۔ میں نے کہا کیا کہا؟
تارے صاحب ایک ایک ستارہ ہماری دنیا سے بڑا ہے، اور علی کا اتنا چھوٹا سا دروازہ اس میں کیسے سما گیا؟ میں نے تجھے اس دروازے کا عرفان نہیں ہے، یہ وہ در ہے جہاں بڑوں بڑوں کو چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ سلام پڑھو محمد آل محمد پڑھو۔ صاحب یہ تو ذاکری ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے ابھی سمجھا دے رہا ہوں۔ اب آپ سے بھی بچپن میں بڑے بڑے سوال کرتے ہوں گے، وہی والا سوال کر لیا میں نے جلدی سے بتا، بہت پڑھا لکھا بن رہا اپنے کو، مجھے بتا عقل بڑی ہے بھینس؟ ارے میں دل لگا دو نا، عقل بڑی ہے بھینس؟ پہلے کیا مطلب؟ پہلے بتا کہ یہ تو بچوں والا سوال ہے۔ میں نے کہا میرے سامنے تو بچہ ہی ہے، جواب دے عقل بڑی ہے بھینس؟ کہنے کہ وہ عقل بڑی ہے، میں نے رہتی کہاں ہے؟ رہتی کہاں ہے عقل؟ کہنے دماغ میں، کہ اپنے لیے کبھی نہ سوچا ارے جب تیرے چھوٹی سی کھوپڑی میں بھینس سے بڑی عقل سما سکتی ہے، علی کے دروازے پر ستارہ کیوں نہیں آ سکتا؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ اس لیے آدھے بولے آدھے نہیں بولے کہ آپ کا مزاج جب قرآن سے بولنا ہے تو آپ تو یہ ذاکری کر رہے ہیں، اردو میں ہی بولے جا رہے، تو سنو قرآن قسموں سے قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن قسموں سے بھرا پڑا ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، توجہ دے آپ۔ ارشاد ہے دیکھیے، ابھی پورا سورہ والشمس دیکھیے نا، پورا سورہ جو ہے قسموں سے بھرا پڑا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والسماء وما بناها۔ یہ ساری پورا سورہ جا کے دیکھیے گا، اور قسموں سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں، توجہ دیجیے گا۔ جس میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں ابھی جو بات چھڑ گئی ہے، بھائی نے موضوع دیا ہے، توجہ دیجیے گا۔ کیا شان کی آیت ہے، لا اقسم بمواقع النجوم۔ توجہ نہیں دیا آپ نے تو ترجمہ کرتا ہوں، بچتا جائے گا۔ لا اقسم بمواقع النجوم، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ بڑے سناٹے میں قرآن کی آیت ہے، قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ ارے ایک ستارے کا اترنا دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کا ستارے اترتے، اللہ کہہ رہا ستارے اترتے ہیں، تو یا تو تم وہ جگہ بتا دو جہاں ستارے اترتے، ہم مان لیں گے، یا پھر ہم بتائیں گے ایڈریس کہاں ستارے اترتے ہیں، اب تمہیں ماننا پڑے گا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نجوم، ٹھیک ہے، نجم کی جمع نجوم، نجم یعنی ستارہ، نجوم یعنی ستارے نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے نزول بند نہیں ہو گیا۔ توجہ فرمانے آپ۔ اب تھوڑا سا چونکہ ساتھ دیا ہے تو جو ابھی استخارات دیکھ رہے ہیں کہ داد دینا دیں، ان کا بھی آ جائے گا استخارہ۔ ایک قسم اور یاد آ گئی، کیا شان ہے۔ اب پہلے یہ دیکھیے آپ، پہلے جملہ دے دوں میں تاکہ پوری عظمت اہل بیت قرآن سے سمجھیں۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، سورہ والشمس دیکھیے، جا کے ترجمہ دیکھیے گا۔ سورج کی قسم کون کھا رہا؟ اللہ کھا رہا۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستاروں کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم۔ توجہ دیجیے آپ نے، یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کی قسم کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں؟ کیچ کی قسم، گارے کی قسم، گوبر کی قسم کبھی کھاتے ہیں آپ؟ بولو نا، میں آپ کا دل ہی نہیں لگتا ہے، میں کیسے کہوں؟ ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو ہم بندے ہیں، لیکن ہماری قسم کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے۔ قرآن کی قسم، ایمان کی قسم، امام زمان کی قسم، تو جب ہماری قسم کا معیار اتنا اونچا ہے تو اللہ کی قسم کا معیار کتنا اونچا ہوگا؟ اب یہ بتاؤ کہ ہم تو بندے ہیں لیکن ہماری قسم کا معیار اتنا اونچا ہے، تو اللہ وہ اللہ جس کی ذات بے عیب ہے، کیا کسی عیبی چیز کی قسم کھا سکتا ہے؟ ارے بولو نا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سورج کی قسم کھائی، سورج بے عیب ہے، چاند کی قسم کھائی، چاند بے عیب ہے، ستاروں کی قسم کھائی، ستارے بے عیب ہے، آسمان کی قسم کھائی، آسمان بے عیب ہے، زمین کی قسم کھائی، زمین بے عیب ہے۔ تو دنیا سوچے کہ جب چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین اتنے بے عیب ہیں کہ اللہ انہیں لائق قسم سمجھ رہا ہے، تو جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا کی وہ کتنے بے عیب ہوں گے۔ صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ کتنے بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایک قسم جو میں نے کہا کہ یاد آ گئی، سن لیجیے، عجیب شان کی قسم ہے۔ توجہ دے بھائی، مولا مولا آپ نے نعرہ لگایا نا، کیوں کہا جاتا ہے مولا؟ سنیے گا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ نبی سے خطاب ہے، میرے حبیب قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بهذا البلد، کہ جس میں تو چلتا پھرتا ہے۔ میرے حبیب قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں تو چلتا پھرتا ہے۔ ایک لفظ کم کر دوں تاکہ آپ کی جلدی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے حبیب قسم ہے شہر مکہ کی۔ دیکھیں مکہ جو ہے اس میں پہلے کمیاں رہی ہوں گی، پہلے وہ قسم کھانے کے لائق نہیں ہوگا، لیکن قسم کھانے کے لائق کیوں بن گیا؟ خدا آیت بتا رہی وانت حل بهذا البلد، کیونکہ اس میں تو چلتا پھرتا ہے۔ اب ایک لفظ کم کر لوں گا میں تاکہ آپ کو نتیجہ لینے میں آسانی ہو۔ میرے حبیب قسم ہے شہر مکہ کی جس میں تو چلتا ہے، جس میں تو چلتا ہے۔ جب تک چپ رہو گے کہوں گا، میرے حبیب قسم ہے اس شہر مکہ کی جس میں تو چلتا ہے۔ میرا سوال ہے عالم اسلام سے، ارے جس شہر میں نبی چلتا ہے وہ اتنا پاکیزہ کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور جس گود میں نبی بنتا ہے توجہ ہے، آؤ نا قرآن سے پہچانو ہے لے سب کچھ قرآن میں۔ سمجھدانی کی اصلاح، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سمجھدانی کمزور ہے، ارے میں نے کہہ دیا سرمدانی جانتے ہو، سمجھدانی نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فکریں محدود ہیں، دل و دماغ پہ جمود طاری ہے، اسے اہل بیت کو نہیں پہچانتے۔ قرآن کے حوالے سے پہچانو۔ اب میں اپنا وعدہ پورا کر دوں اگر اجازت ہو تو، ہاں باقی بات کل پیش کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت کی، آل محمد علیہ السلام کی لا تعداد بے شمار انگنت فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا نام ہے طہارت۔ میں اپنے موضوع پہ ہوں، سناٹے میں نہ ہے، ٹھیک ہے؟ لا تعداد بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا نام ہے طہارت۔ نہیں بولیں گے آپ، بغیر بلوائے میں اس بحث کو چھیڑوں گا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں علی کی ذات عجیب ذات ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں مجلسوں میں زیادہ تر علی کے فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا زیادہ تر دنیا نے علی کے ہی فضائل کیوں چھپائے۔ صلوات اللہ محمد علیہ محمد۔ ایک صاحب آئے تھے دیوبند سے، فارغ تھے وہ، اور آگے کہیں جلسہ سیرت ورت میں بولنے کے لیے، تو انہوں نے وہ حدیث جو آپ آئے دن اپنے علماء سے ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں انہوں نے بھی پڑھی، اس کا مطلب ان کی کتاب میں بھی حدیث ہے۔ تو انہوں نے حدیث پڑھی کہ حضور کی مشہور حدیث ہے، کیا نام مدینۃ العلم والی بابھا۔ تو اگر آپ جیسے ہوں گے وہاں تو خوش ہو گئے ہوں کہ کہہ رہے ان کی زبان پہ بھی حدیث آ گئی، لیکن ان کی ترکیب دیکھیں
علی کے فضائل چھپانے کا ہنر دیکھیں، فضائل علی پر پردہ ڈالنے کا گن پہچانے. کیا کہہ رہا ہوں غور کریں آپ. انہوں نے کیا کیا کہ حدیث سے تو انکار نہیں کر سکے، دوہرا دی. حضور کی بہت مشہور حدیث ہے، انا، توجہ ہے نا، مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں. وہ ترجمہ نہیں کیا جو آپ کے یہاں ہوتا ہے. انہوں نے علی کا نام ہی نہیں لیا، اس کا ترجمہ کر دیا تاکہ ذہن میں علی نہ آ جائے کسی کے. انہوں نے کہا کہ میں شہر علم ہوں. حضور کی حدیث بہت مشہور حدیث ہے، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. ارے کہاں ہے؟ اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. دیکھا ہم نے کس ہنر سے علی کے نام کو اڑا دیا، نام ہی اڑا دیا، ترجمہ کر دیا تاکہ علی کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو. اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. تو میں کہوں گا کہ کمبا، ارے تو نے علی کو نیچا دکھانا چاہا، تب بھی منہ سے اونچا نکلا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے ترکیبوں سے فضائل اہل بیت کو لوگ چھپاتے ہیں. قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اب یہ دیکھیے کہ اہل بیت میں سے ایک فرد کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے، لیکن علی کے اتنے فضائل چھپائے گئے. عرض کر دوں، انگلی مت اٹھانا میرے اوپر، میں حق اور سچ بولتا ہوں. سبھی نے علی کے فضائل چھپائے. سنیے، دشمنوں نے علی کے فضائل دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے علی کے فضائل تقیے میں چھپائے. سناٹا ہو گیا. نہیں نہیں، یہ ناانصافی ہے، غلط کہوں تو ممبر سے کھینچ لو نیچے. دشمنوں نے فضائل علی دشمنی میں چھپائے، دوستوں نے تقیے میں چھپائے. اور یہ تو حل ہو گئی کہ ایک علی کی فضیلت تو نبی بھی چھپا کے لے گئے. آپ کہیں گے ممبر سے اتار لو، جلدی نہ کرنا اتارنے میں. سنو، ایک علی کی فضیلت تو نبی بھی چھپا لے گئے. تاریخ پڑھو تو پتا چلے گا، روایتیں دیکھو تو پتا چلے گا. نبی نے کہا یا علی، تیری فضیلت ایک ایسی بھی مجھے معلوم ہے کہ اگر اسے میں بیان کر دوں تو لوگ تیرے قدموں کی خاک کو سرمہ چشم بنا دیں گے. اے علی، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں لوگ وہی کہنے لگیں گے جو عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، تو میں فضیلت بیان کر دیتا. محمد والے محمد پر. یعنی اگر وہ والی فضیلت نبی بتا دیتے تو ساری دنیا نصیری ہو جاتی. اس لیے نبی نے نصیریت سے آپ کو بچانے کے لیے وہ فضیلت بیان نہیں. تو ایک فضیلت نبی بھی بچا کے لے گئے، چھپا کے لے گئے. تو علی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کے فضائل کسی نہ کسی اعتبار سے سبھی نے چھپائے. دشمنوں نے دشمنی میں، دوستوں نے تقیے میں، نبی نے بطور مصلحت ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے. پھر ہم بھی علی کو امام نہیں مانتے، اللہ میاں کا بیٹا مان لیتے. ارے بھائی، عیسیٰ جو ہے جن کی ماں کو بیت المقدس سے باہر کیا گیا، وہ عبادت خانہ ہے، بچہ خانہ نہیں ہے. انہیں خدا کا بیٹا مان لیا، اور جو علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. محمد آل محمد پر مان لیتے یا نہیں مان لیتے بیٹا؟ یار آپ دیکھیں کیا احتیاط تھی پیغمبر اسلام کی. چلیے اب اس آیت ترتیب کے حوالے سے بہت کچھ بولنا تھا. کتنا ٹائم دیں گے آپ مجھے؟ نہیں نہیں، مومنین کو دور بھی جانا ہے. چلیے سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اہل بیت کی لاتعداد بے شمار انگنت فضیلتوں میں سے کچھ باتیں لہجے سمجھا کریں. ایک فضیلت کا نام ہے طہارت، اور اس ایک اکیلی فضیلت کے اعلان کے لیے اللہ نے کتنے جتن کیے، کتنا زبردست اہتمام کیا ہے. سمجھ سکو تو سمجھ لو. اعلان طہارت اہل بیت سے پہلے پہلا اہتمام اللہ نے کیا کیا؟ اعلان طہارت اہل بیت سے پہلے انما کا پہرا بٹھا دیا. اب آپ نہیں سمجھے کہ پہرا بٹھا دیا.
پہرا کیوں کہا میں نے؟ جو عربی داں ہے اسے ان کو کہہ پائے گا. ہمیں کورس کی کتابوں میں پڑھایا گیا، عربی زبان ہے نا یہ، کہ انما حصر کے لیے آتا ہے. پھر حصر کی تعریف پڑھائی گئی. حصر یعنی تخصیص الشیء بالشیء، کسی شے کو کسی شے سے مختص کرنا، مخصوص کرنا. اب چپ ہے تو پھر لمبی ہوگی تقریر. کسی شے کو کسی شے سے مخصوص کر دینا. مثال کے طور پر اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تخصیص الشیء بالشیء کی مثال دوں تب آپ کو لطف آئے گا. تخصیص الشیء بالشیء، کسی شے کو کسی چیز کو کسی چیز سے مخصوص کر دینا. تو آپ دیکھیں اس کی مثال اس آیت میں، اگر مطمئن نہیں تو لمبی آیت پڑھ لوں. انما 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 سمجھو، ایک حرف پہ شاید مجلس تمام ہو جائے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کیسے پڑھا یہ اردو میں آیا؟ اس کی شان میں ہے یہ آیت. انما انما تین ہستیوں کی ولایت کا اعلان. بے شک بتحقیق تمہارا ولی بس اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد ایسے صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں. حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ارے بڑے سناٹے میں آپ نماز تو پڑھ کے آئے ہو گے نا بھائی. آپ نماز پڑھیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ کا بدلہ بولے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ علی کو سلام کریں، یہ ایک وقت میں تو عبادت ہے انجام دی. توجہ ہے نا، نماز بھی پڑھ لی، انگوٹھی کی شکل میں زکوٰۃ بھی دے دی. سلوات بھیجے محمد علیہ. انما کے ذریعے، انما تخصیص الشیء بالشیء، ایک تشریح اور کروں گا ابھی. انما کے ذریعے اللہ نے ولایت کو مختص کر دیا، خاص کر دیا ذات خداوندی سے، ذات رسول سے، اور وہ شکتی کے ذات سے کہ جس کی شان یہ ہے کہ نمازیں قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. توجہ ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ولی بس اور بس صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد بلا فصل وہ ہے، سننا ہے بلا فصل وہ ہے کہ جو نمازیں قائم کرتا ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو. ٹھہرے رہیے گا، ابھی نہیں سمجھے. انما المؤمنون اخوہ، یہ بتائیے کیا بغیر انما کے مومنین کی برادری کا اعلان نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ کہہ سکتا تھا المؤمنون اخوہ، سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. یا اللہ یہاں انما کی ضرورت کیا پڑی؟ یا تخصیص الشیء بالشیء. مزاج قرآن پہچانو، مزاج مشیت پہچانو. اگر میں کہہ دیتا المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس میں ایک پہلو نکل آتا کہ اور لوگ بھی بھائی ہو سکتے ہیں. ہم نے انما کے ذریعے مومنین کے برادری کا اعلان کیا تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو کہ مومن کا بھائی بس مومن ہو سکتا ہے، کوئی منافق کسی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. نہیں، ساتھ نے دیا. جتنی قیامت کی بات میں نے کہی ہے تو اب پھر لمبی کروں گا تقریر. میں اگلے سال سے مت بولانا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر بات تو جب آ گیا ہوں تو بیان کر کے جاؤں گا. انما یعنی حصار. اب جو ہے حصر میں نے کہا نا اس لیے نہیں سمجھے، اس کا ترجمہ کر دیا تخصیص الشیء بالشیء. یہ اپنے بچوں سے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں میں. انما کو اب حصر سے لے جاؤ، اسی سے بنا ہے حصار. حصار کسے کہتے ہیں؟ قدیشی ہو کوئی پتہ نہیں حصار کیسے ہوتا ہے. کوئی آیت الکرسی سے حصار کرتا ہے، کوئی ناد علی سے حصار کرتا ہے. حصار کا مطلب کیا ہے؟ گھیرا لگا دینا اور تجربہ کرنا. گھر کے آنگن میں لیٹے لیٹے ناد علی سے حصار کرو. تمہارے دائرہ حصار میں تمہارا جو عزیز رشتہ دار خاندانی آتا جائے گا بلاؤں سے محفوظ ہوتا جائے گا. اور گھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حصار. تو اب سمجھ میں آ گیا نا حصار. اب اس کا ترجمہ انگریزی میں کروں، اردو میں کروں، کون سی بھاشا استعمال کروں؟ حصار
یعنی جدار، جدار یعنی دیوار، دیوار یعنی باؤنڈری. اب میری طرف سے منہ پھیر لو، ادھر کو دیکھو سب، یہ باؤنڈری نظر آ رہی یا نہیں؟ کیوں آئے تطہیر اعلان طہارت اہل بیت سے پہلے اللہ نے انما کا پہلا کیوں بٹھا دیا؟ سنیے گا، بتا تو دیا انما یعنی حصار، حصار یعنی جدار، جدار یعنی دیوار، دیوار یعنی باؤنڈری. تو اب دیکھیے اس امام باڑے کی ایک باؤنڈری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ بھی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے. اللہ خانے کی ایک باؤنڈری ہے نا. اب کچھ لوگ باؤنڈری کے اندر ہیں اور کچھ باؤنڈری سے باہر ہے. سمجھو تو جو باؤنڈری کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. اللہ نے اعلان طہارت اہل بیت سے پہلے انما کا حصار کھینچ کے بتا دیا. اچھی طرح سمجھ لو، جو چادر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے. بلند آواز سے سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے اندر والوں کو باہر والوں جیسا نہ سمجھنا اور باہر والوں کو اندر والوں میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرنا. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کیا کسی بات میں بات نہیں کرتی ہے؟ میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ حدیث ثقلین میں پیغمبر نے فرمایا کہ انی طالب فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، بولیے اہل بیتی. اور اس کا ترجمہ ذاکرین بس یہی کرتے ہیں، اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میرے اہل بیت. تو میں کہتا ہوں غلط، اس لیے کہ خالی آپ نے اہل بیت کیوں کہا؟ نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میرے وہ اہل بیت جو خالی اہل بیت نہیں ہے، میری عترت بھی ہے. دل کی واہ واہ ہوتی ہے، میری عترت بھی ہے. کبھی غور کیا کہ عترت کیوں کہا؟ عترت کے کوئی معنی ہوں گے نا، یا بھرتی کے جملے ہماری طرح نبی استعمال کرتے تھے. اگر نبی خالی کہہ دیتے کہ میں اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، جنے کتنے اہل بیت بن جاتے. دل لگانا یا لہذا عترتی کہہ کے سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا. اب یہ عترتی کے معنی کیا؟ پہلے یہ بتائے اہل بیت کے معنی کیا ہے؟ عام طور سے ترجمہ یہی ہوتا ہے، اہل بیت یعنی گھر والے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، اس معنی سے بھی مجھے اتفاق نہیں ہے. اسی آیت حدیث سے انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ بیت کے معنی گھر کے نہیں ہیں. بیت کے معنی ہے حجرہ، بیت معنی روم، کمرہ. کون سی زبان بولوں؟ لیکن ابھی ٹائم نہیں اس کا، انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. لیکن ابھی اور ترجمہ کرتے ہیں. بیت یعنی اہل بیت یعنی گھر والے، بیت یعنی گھر، اہل بیت یعنی گھر والے. تو گھر والے، اچھا تو یہ بتائیے گھر والوں کی کتنی قسمیں؟ ایک ہوتا ہے نانیحالی گھر، ایک ہوتا ہے دادیحالی گھر، ایک ہوتا ہے سسرالی گھر. نبی نے عترتی کیوں کہا؟ آج کی مجلس میں کچھ تو لے جاؤ. کیوں کہا؟ اس کی توضیح پیش کر رہا ہوں. اب دیکھیے کچھ اصطلاحیں ہیں، ہم استعمال تو کرتے ہیں، معنی پر نظر نہیں رکھتے. بیٹے کا یہ بیٹی کا رشتہ کر دیا، دوست احباب عزیز اقارب، ارے بھائی بڑی خوشی، سنا ہے کہ بچی کا رشتہ ہو گیا. کہاں رشتہ ہو گیا ہے؟ کہاں کر دیا؟ کہاں بنا دے گا؟ تو حسب نسب دیکھ لیا یا نہیں؟ کیا گیا؟ حسب نسب دیکھ لیا. تو بولتے تو سب ہیں حسب نسب. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھاؤں حسب کسے کہتے ہیں، نسب کسے کہتے ہیں، اور اسی سے بنائے حسبی رشتہ دار، نسبی رشتہ دار. پھر سبب کسے کہتے ہیں اور سببی رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ توجہ دیجیے گا. نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں دو چیزیں، ایک قرآن، ایک میرے وہ اہل بیت جو خالی اہل بیت نے میری عترت بھی ہے. اصل میں اس میں جتنی قسمیں گھر کی ہیں اتنی قسمیں گھر والوں کی ہیں. تو اب ہوتے رشتہ داروں کی جو تین قسمیں ہیں، حسبی رشتہ دار، نسبی رشتہ دار، سببی رشتہ دار. چٹا کھولوں یا نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
سویا نہ کرو. مجلسیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں، لوریاں دے کے سلانے کے لیے نہیں. مجلس کا یہی تو کمال ہے. یہاں ضمیروں کو جگایا جاتا ہے، یہاں فکروں کو جگایا جاتا ہے، یہاں خیالوں کو جگایا جاتا ہے، یہاں عقیدوں کو جگایا جاتا ہے. ارے جس نے اہل بیت کو نہیں پہچانا نہ وہ رسول کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ جنت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اس اہمیت کو آپ ذرا سا اس پر توجہ دیں کہ حسبی نسبی سببی یہ رشتہ داروں کے اس میں اب ترجمہ کر رہا ہوں. نہ جو ہے دادی حالی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے نسبی رشتہ دار، اور نانی حالی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے حسبی رشتہ دار. ایک رشتہ داری ابھی چھپا رہا ہوں میں، توجہ فرما رہے آپ. اگر نبی خالی اہل بیت کہتے تھے تو کیا قیامت ہوتی؟ ذرا غور کریں بھائی. پھر سے دوہرا رہا ہوں لفظ آپ ساتھ نہیں دے رہے. حسبی رشتہ دار یعنی نانی حالی رشتہ دار، نسبی رشتہ دار یعنی دادی حالی رشتہ دار، سببی رشتہ دار یعنی سسرالی رشتہ دار. اگر نبی ترقی نہ کہتے، خالی اہل بیت ہی کہہ دیتے کہ دادی حالی دعویٰ کرتے ہم اہل بیت، نانی حالی دعویٰ کرتے کہ ہم اہل بیت، اور سسرالی تو پہلے سے تیار بیٹھے رہے. اس لیے نبی نے اترتی کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ رشتہ داروں کی بس 3 قسمیں نہیں، خالی رشتہ داروں کی 3 قسمیں بھی نہیں ہے. اترتی سمجھو ایک 4تھی قسم بھی ہے رشتہ داروں کی. وہ ہے وارث قرآن، وہ ہے میرے اصلی اہل بیت. یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ سنو. ایک تو وہ رشتہ دار جو نسبی ہوتے ہیں، ایک وہ رشتہ دار جو حسبی ہوتے ہیں، ایک وہ رشتہ دار جو سببی ہوتے ہیں. رشتہ داروں کے ایک قسم اور ہے. میں کہوں گا یا نبی اللہ وہ کون ہے رشتہ دار؟ یہ 4تھی قسم کون سی ہے؟ کہ وہ ہوتے ہیں شرفی رشتہ دار. میں وارث قرآن نہ اپنے توجہ نہ اپنے دادی حالی رشتہ داروں کو بنا کے جا رہا ہوں، نہ نانی حالی رشتوں کو بنا کے جا رہا ہوں، نہ میں سسرالی رشتہ داروں کو بنا کے جا رہا ہوں. میں اپنے شرفی رشتہ داروں کو وارث قرآن بنا کے جا رہا ہوں. یا اللہ توجہ، یہ شرفی رشتہ دار کون ہے؟ جو میرے نبی کے شرف میں برابر کے شریف ہے. وہ شرف ہے عصمت. جیسے میرا نبی معصوم ویسے اس کے اہل بیت معصوم. صلوات پڑھیں محمد. پتہ نہیں آپ نے مجھے تھکا دیا ہے میں نے آپ کو تھکا دیا. دل لگایا کریں. سال بھر آپ انتظار کرتے ہیں، محرم آ جائے، چہلم آ جائے، وہ آ جاتا ہے ناقدری کا شکار ہو کے چلا جاتا ہے. بات مجھے مکمل کرنے دیں، توجہ دیں آپ. اب یہ بتائیے چھوڑو نہ چھوڑو، 1-1.5 منٹ بس ساتھ دیجیے. اس میں کہاں لکھا ہے آیت تطہیر میں کہ کس کے اہل بیت؟ خطاب تو اہل بیت سے ہے. ترجمہ کروں؟ ترجمہ تو ازبر ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے. اے اہل بیت، یہ تو ترجمہ ہے. اے اہل بیت، اللہ کا بس اور بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے. جو پاک رکھنے کا حق ہے تو یہی تو ہے آیت میں. اے اہل بیت، وہ اہل بیت کے معنی کیا ہے؟ بولی دیکھیے پیچھے سے آواز آئی، آگے سے نہیں آ رہی. بیت یعنی گھر، جو ترجمہ ہوتا ہے اس سے اتفاق نہیں. مجھے کل اللہ نے موقع دیا، مجھے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. لیکن چلیے جو ترجمہ عام طور سے ہوتا ہے، بیت یعنی گھر، اہل یعنی والا یا والے. اہل بیت یعنی گھر والے. اب ترجمہ کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گھر والو. اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے، جو پاک رکھنے کا حق ہے. دل لگاؤ میرے بھائی. تو یہ بتاؤ اس میں کہیں وضاحت ہے کس کے گھر والے؟ اللہ کس کے گھر والوں سے خطاب کر رہا ہے؟ ذرا آپ بولیے. نہیں بولے آپ. کس کے گھر والوں سے خطاب ہے؟ شمشاد احمد کے گھر والے، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر والے،
آپ کے گھر والے کس کے گھر والے؟ دیکھو بول دیا نا، کہاں لکھا نبی کے اہل بیت؟ جی آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اس میں کہاں لکھا ہے نبی کے اہل بیت؟ اللہ علیہ الغیب ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ نبی کے اہل بیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ گھر میں رہنے والوں میں رہنے والے بھی ہیں، رہنے والیاں بھی ہیں۔ سلام محمد علیہ محمد سمجھا کرو میرے بھائی، محنت کر رہا ہوں میں، اور یہ آپ کے لیے محنت ہم لوگ کرتے ہیں کہ کہاں اس میں لکھا ہے نبی کے اہل بیت؟ تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ تلاش کریں گے کس کے اہل بیت ہے؟ یہ کس کے گھر والے ہیں؟ محنت برباد نہ کرنا، یہ کس کے گھر والے ہیں جن کی طہارت کا اللہ اعلان کر رہا ہے؟ غور کیجیے گا، کہاں لکھا ہے نبی کے گھر والوں؟ اے نبی کے گھر والوں، ایسا کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ بھائی اتنی سی بات ہے، اے گھر والوں، اے گھر والوں، تو چھوٹی سی مثال دے دوں پہلے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ راستے سے میں گزر رہا ہوں، بھائی صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان کا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ اب یہاں کا رہنے والا نہیں، مثال دے رہا ہوں، تو دو صورت ہے، یا تو میں کسی اور کے گھر جا رہا ہوں یا اپنے گھر جا رہا ہوں۔ خدا کرے سمجھ جائیں آپ نے کہا کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ تو اگر میں کسی اور کے گھر جا رہا ہوں تو کہہ دوں گا فلاں صاحب کے گھر جا رہا ہوں، اور کسی صاحب کے گھر نہیں جا رہا ہوں، صرف اپنے گھر جا رہا ہوں۔ آپ نے بولتا کہاں جا رہے ہیں؟ میں گھر جا رہا ہوں۔ آپ بھی نہ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں، تو اب سمجھنا آپ کی فکر سلیم کا کام ہے، گھر جا رہے ہیں یعنی اس کا مطلب اپنے گھر جا رہے ہیں۔ آپ بھی نہیں سمجھے، آپ بھی نتیجہ نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کہ خود جب اپنا گھر مراد ہوتا ہے تو اپنا نہیں کہا جاتا۔ اگر کسی اور کے گھر والوں کی طہارت کا اعلان مقصود ہوتا تو اللہ اس گھر والے کا نام لیتا، یہاں تو خود اپنے گھر والوں کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ خود اللہ کے گھر والے کچھ بولے کچھ نہیں بولے تو میں اور مجلس کو کھول دوں گا، میں بھی ضدی آدمی ہوں۔ یہ بتاؤ جب اللہ کے گھر والے یہ ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کو شک ہو کہ صاحب یہ کیا بک رہے ہیں، ہزیان بک رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر والے، یا اللہ کے بھی گھر والے ہوتے ہیں، اگر قرآن سے ثابت نہ کروں تو کل سے منبر پہ نہ آنے دینا۔ مجھ سے سوال ہوا، سلطان پور میں ایک قصبہ ہے امہٹ، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہترین نظرداری ہوتی ہے، اور وہاں سوال کرنے والے بھی عوام نہیں تھے، ہمارے اسٹاف کے مولوی آ گئے، بہت سے وہاں سے کلاس فیلو ہیں، بہت سے دوست احباب ہیں، اساتذہ بھی ہیں، وہ مجھے گھیرے رہتے تھے، دن بھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ انہوں نے کہا مولانا زیادہ تر آپ قرآن سے پڑھتے ہیں، آج ذرا آپ قرآن سے ثابت کریں، سنو اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ اللہ خود اپنے گھر والوں کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ میں نے جی بولیے، چلیے یہ بتائیے کہ کیا آپ قرآن سے ثبوت دے سکتے ہیں کہ مولا علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے؟ ارے سو گئے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو تاریخی سوال ہے۔ کہا نہیں آپ تو قرآن سے پڑھتے ہیں نا، قرآن قرآن قرآن، تو ذرا قرآن میں دکھائیے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ میں نے ٹھیک ہے، رات کو مجلس میں دکھا دوں گا، قرآن سے ثبوت دے دوں گا۔ اب وہاں کی مجلس میں تو بہت عجیب حال ہو گیا، مجھے نہیں معلوم اس حال میں کیا حال ہوگا۔ تو جواب میں نے دیا، وہاں منبر سے جواب دیا۔ میں نے کہا میرے اسٹاف کے میرے جو ہے کچھ احباب آئے تھے، انہوں نے سوال رکھا ہے کہ قرآن سے ثابت کیجئے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو سنیے، اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتیہ۔ توجہ دیجیے، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر لو، تم دونوں میرے گھر کو پاک کر لو، تم دونوں میرے گھر کو پاک کر لو۔ ابھی اللہ کاہے سے پاک کرا رہا ہے؟ بتوں کی نجاست سے اپنے گھر کو پاک کرا رہا ہے، وہ اللہ کاہے کو پاک کرا رہا ہے کہ اس کے لیے پاک کرا رہا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہمارے بڑا سہارا دیا، جب تعریفینا والعاکفینا والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدے بجا لانے والوں کے لیے، اور آپ
جب ہر حاجی کہہ دے گا ہاں ہم گئے تو تھے، ہم نے طواف کیا، ہم نے رکوع بھی کیا، ہم نے سجدے بھی کیے، تو میں کہوں گا 3 لفظ تھوڑی آیت میں، اس میں یہ بھی تو ہے للطائفین والعاکفین، ارے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ تمہیں سناٹے میں سن رہے تھکا دیا؟ ارے اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے اللہ کی اس عبادت کا جس میں 3 دن مسجد میں ٹھہرنا واجب ہے، 3 دن مسجد میں ٹھہرنا واجب ہے۔ اور یہاں مسجد والے اعتکاف کا ذکر نہیں ہے، خانہ کعبہ والے اعتکاف کا ذکر ہے۔ تو بتاؤ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے علی کے علاوہ جسے خانہ کعبہ میں 3 دن ٹھہرنے کا موقع ملا ہو؟ محمد والے محمد اللہ کے گھر میں آپ اپنا فلیٹ چاہے کسی کو دے دیں، ایک مکان بنا کے کسی کو دے دیں، آپ کا گھر ہے، آپ کو پاور ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے حق ہے آپ جشن کرنے کا، تو بھائی جو گھر کا مالک ہے اس کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے اپنا گھر دے دے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خانہ کعبہ ایک گھر ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی مرضی ہے، جسے چاہے گھر دے دے۔ اس کی نگاہ میں علی آ گئے، اپنا گھر علی کو دے دیا۔ تب یہ بتائیے آپ نے مجھے اپنا گھر دے دیا، مثال دے رہا ہوں، اس نے طلب نہ سمجھ لے، آپ نے جو ہے مجھے اپنا گھر دے دیا ہے، توجہ دیں آپ، تو میرے مرنے کے بعد اس گھر کا وارث کون ہوگا؟ میری اولاد یا دائیں بائیں بیٹھنے اٹھنے والے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر آپ نے دے دیا، آپ بے دخل ہو گئے، مالک میں ہو گیا، تو مرنے کے بعد وہ گھر میری اولاد کو ملے گا، دائیں بائیں بیٹھ کے روٹیاں توڑنے والوں کو نہیں ملے گا۔ محمد والے محمد اللہ نے گھر دے دیا، ولی کے بعد کون ہوگا اس بیت کا مالک؟ حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد امام سجاد، امام محمد باقر، امام صادق، امام مرسی کاظم، امام علی رضا، پورا ایک سلسلہ رہے گا۔ اور آج بھی کعبہ لاوارث نہیں ہے۔ اب آخری جملہ دے دوں، منٹوں میں نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر، 2 سیکنڈ کے اندر ادا کر دو گا جملہ۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس کعبے کا آج وارث کون ہے، تو دیکھ لو کہ اولاد علی میں زندہ کون ہے، میں وارث ہے۔ اور کیا اس میں اتفاق ہے؟ ظہور بہت قریب ہے، تیاری کرو، غفلت میں نہ رہو، امام کا ظہور بہت قریب ہے، اور مقدر پہ ناز کرو۔ پہلا امام بھی کعبے سے ملا، آخری بھی کعبے سے ظہور کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ حیات نوح دے دے تو اپنے بیان ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور اب یہی سے اندازہ لگائیں یہ چادر کتنی مقدس ہوتی ہے، اس چادر میں کون کون ہے؟ رسول اسلام اسی چادر زہرا میں ہیں، اور مولائے کائنات اسی چادر میں، حسن مجتبیٰ، امام حسین، یہ سب اسی چادر میں، سردار ملک جبریل امین اسی چادر میں۔ سناٹے میں آ گئے، ایک جملہ دے دیتا ہوں، وہ بھی منٹوں میں نہیں، 1 سیکنڈ میں۔ اب 2 جواب دوں گا میں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، چند سیکنڈ، بس اتنا جھیل لیا، اور ذرا سا اور جھیل لیجیے کہ بس کچھ لوگ تو بس اعتراض کو پیدا ہوئے ہیں، بس بکواس کرنی ہے۔ ارے ایک چادر میں پنجتن کیسے آ گئے؟ وہ جبریل امین کیسے آ گئے؟ جن کے لیے ادھر روایت ہے، ادھر ان کے پر کا ایک بال بھی گر جائے تو دامن زمین تنگ ہو جائے، یعنی زمین چھوٹی ہو جائے، اور ان کے پر کا ایک بال بڑا ہو جائے، یہ ادھر ہے روایت میں، ادھر سے آ گئے چادر میں۔ دو جواب، میری بولی کے ساتھ آپ بھی بولیں گے تو میں کہوں گا تمہیں کیا پتا رسول اسلام نے کیا فرمایا؟
اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو ہمسر نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ علی و فاطمہ دونوں ہم اللہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، ہم مرتبہ ہیں. لہذا جیسا علی کا معجزہ ایسے ہی فاطمہ کا بھی تو معجزہ ہونا چاہیے. پورے قرآن کو سمیٹ کر ایک نقطے میں رکھ دینا. علی مرتضیٰ کا معجزہ نبوت و امامت و ملک کو چادر میں سمیٹ لینا. یہ فاطمہ زہرا کا معجزہ. صلوات پڑھے محمد والا. نہیں تب تو مجلس اپنی ہوتی جائے گی. بولتے کیوں نہیں؟ حق کی تائید ہے آپ کا بولنا، اور حق کی تائید میں تکلف نہ کیا کرو. چلو کرنٹ جواب دے رہا ہوں میں. ابھی حالات آپ کے سامنے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک چادر میں پنجتن پاک کا سمٹ جانا، سردار ملک کا سمٹ جانا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک چادر میں پنجتن پاک بھی، سردار ملائکہ جبریل بھی، یہ کیسے سمٹ گئے؟ تو میں کہوں گا آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، ایک چھوٹی سی کربلا میں 5 کروڑ لوگ کیسے سمٹ گئے؟ یہ معجز نما گھرانہ ہے. آپ کو معرفت نہیں ہے اس لیے زبانیں چلا دیتے ہیں. عرفان اہل بیت حاصل کرو. خالی محبت اہل بیت کافی نہیں، عرفان اہل بیت. بس میں آ گیا منزل کے اوپر. اب آپ سوچیں وہ چادر کتنی مقدس ہوگی جس کے زیر سایہ رسول اسلام بھی ہے، یا یوں کہوں کہ نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، اور سردار ملک بھی ہے. کیسی مقدس، جس کے زیر سایہ آئے تطہیر کا نزول ہوا. وہ چادر کتنی مقدس ہوگی. اب یہ چادر وراثت میں کس کو ملی؟ میں چند جملے مصائب میں اس کے بعد زحمت تمام کرتا ہوں. جب مولا علی کے سر پہ 19ویں رمضان کی صبح کو ضربت لگی اور 3 دن آپ اس طرح تڑپتے رہے، 21 رمضان آئی تو وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ نے جو ترکہ تھا وہ تقسیم کیا، جو جس کا اہل تھا اس کو وہ ترکہ آپ نے دے دیا جسے جو مناسب سمجھا. کسی کو ردا دے دی، کسی کو خبر دے دی، کسی کو عصا، کسی کو تلوار. آخر میں آپ نے کہا کہ وہ فلاں صندوق لایا گیا. اس میں سے آپ نے ایک چادر نکالی جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے. بوسیدہ چادر. کہا میری بیٹی زینب کو بلا دو. زینب کو بلایا. بلانے کے بعد وہ چادر لہستے ہاتھوں سے زینب کے سر پہ ڈال دی، اور اس کے بعد زار قطار رونا شروع کیا. کسی نے سوال کیا مولا چادر اٹھا کے آپ اس طرح زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی تمہیں خبر نہیں ہے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں آج اپنی بیٹی کو چادر اڑا رہا ہوں، اور میری بیٹی کے سر سے یہی چادر کربلا میں شبر منور اتار لے گا. اللہ اکبر. یہ چادر کتنی مقدس سے سوچیے. اور کربلا میں اس چادر کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا سلوک ہوا. کہاں شبر کا ساتھ اور کہاں یہ پاک و پاکیزہ چادر. عزیزو اب اشرار بہن بھی تمام ہو رہا ہے. جو آنسو بہا لیجیے گا کہ امام سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی. میں کہتا ہوں کہ امام حسین سے زیادہ سخت مصیبت جناب سید سجاد کے لیے تھی کہ آپ نے وہ سارے مناظر آنکھوں سے دیکھے. بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی مخنو چادر دیکھا. اللہ اکبر. بس ایک روایت پہ اکتفا کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوئٹ میں پہنچا ہے اور دربار ابن زیاد میں آل محمد کا قافلہ لے جا کے پیش کیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ ذرا قیب خانے سے مختار کو بھی لایا جائے. جناب مختار کو لایا گیا. کس حالت میں لایا گیا؟ ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں ڈوگ، اور اس طریقے سے کھینچ کے لایا گیا. جب وہ دربار میں آیا تو اس نے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نظروں کو بلند ہیں، اور کوئی بیویاں ہیں جو اصل بستہ بے ممنوع چادر کھڑی ہے. اللہ اکبر. کسی ملون نے کہا مختار تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا. مختار کو غصہ آ گیا. ملون کیسی باتیں کرتا ہے؟ میرا امیر یہاں کہاں؟ میرا امیر تو مدینے کا تاجدار، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لقب حسین ابن علی ہے. اس پر میرا لاکھوں سلام ہو. اللہ اکبر.
یہ سن کے ابن ختم بھی مجلس ابن زیاد کو غصہ آ گیا کہ مختار تمہارے امیر حسین ہے کہ بے شک میرا امیر سن میرا آقا حسین ہے کہ یہ تو بتاؤ کیا حسین کو دیکھو گے تو پہچان لو گے پیارے والوں میں کون سا غلام ہے جو اپنے آقا کو نہ پہچان سکے میں سننا تھا کہ اس نے در سے رومال ہٹا دیا اب نے دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر دستے تلا میں رکھا ہوا ہے مختار کو جلا لایا ایسی انگڑائی لی کہ رنجیریں ٹوٹ گئی ایک شقی کے ہاتھ سے تلوار چھینی اور چاہ کے ابن زیاد پہ حملہ کر دے کہ پیچھے سے زنجیروں پہ جھنجھنانے کی آواز آئی اب جو پلٹ کے دیکھا سید سجاد بیمار کربلا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بھیڑیاں گلے میں توقے خاردار آواز دی اے مختار تلوار نہ چلانا ورنہ میرے بابا کی بیٹے کو پتانے گر جائے گا مختار نے سجاد کو اس حال میں دیکھا بیمار کربلا کا جب یہ حال دیکھا تو چاہا کہ جلدی سے قدموں کو بوسا دے جیسے ہی دوڑنا شروع کیا امام سجاد کی طرف امام نے طلب کی آواز دی مختار آگے نہ بڑھنا اے مختار میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں بے مبنا و جادار اے مختار ہم کربلا میں لٹ گئے ہمارے خیمے جلا دیے گئے ہمارے گھرانے کی بیویوں کی چادریں چھین لی ايام القلم ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين پروردگار واسطہ تجھے محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہوں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور اللہ میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جو مشتاق ہیں جو زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما جو بیمار انہیں شفائے کامل و صحت عاجلہ عطا فرما ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما یقین گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما ہماری مسجد امام باڑوں مدرسوں کو آباد رکھ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ہم سب کو نیست و نابود فرما یا اللہ تمام مزارت مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے روح میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما مابد حسین